کبوتر اور چڑیا صبح سے اڑ رہے تھے، لیکن انہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا تھا۔ ایک دم سے ان کی نظر پہاڑوں کے درمیان ایک دانے پر پڑتی ہے۔ وہ دانا چگنے کے لیے نیچے آ جاتے ہیں۔ شکر ہے چڑیا بہن کہ ہمیں کچھ تو کھانے کو ملا، ورنہ صبح سے بھوکے اڑ اڑ کے میرا تو پیٹ ہی خراب ہو چلا تھا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو کبوتر بھائی، شکر ہے ہمیں کچھ تو ملا۔ ابھی وہ لوگ باتیں ہی کر رہے تھے کہ وہاں پر کوا آ نکلتا ہے، جو کہ بہت چالاک ہوتا ہے اور ہر کسی کو پریشان کرتا ہے۔ تم دونوں سائڈ پر ہو جاؤ، یہ میرا دانا ہے۔ تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی اس دانے کے قریب آنے کی؟ ارے کوے، یہ دانا تو یہاں پر پڑا ہوا تھا، ہم تو اس کو کھانے آئے تھے۔ یہ تو ہمارا ہے کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا ہے۔ ایسے کیسے تمہارا ہو گیا؟ یہ تو میرا ہے، میں تو اس کو یہاں پر رکھ کر پانی پینے گیا تھا اور تم لوگ آ گئے بھوکے کہیں کے۔ بس یہ سننا تھا کہ کبوتر، چڑیا اور کوے کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ وہ ایک دوسرے کو بہت مارتے ہیں، لیکن کوا ان سب میں زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ کوا ان دونوں کی بہت دھلائی کرتا ہے اور وہاں سے اڑ جاتا ہے۔ اس سب کے درمیان چڑیا کا پر بہت بری طرح زخمی ہو جاتا ہے، جس کو دیکھ کبوتر کہتا ہے، چڑیا بہن تمہارا پر تو بہت زخمی ہو گیا، اب کیا کریں ہمیں تو اس کی مرہم پٹی کرنی پڑے گی۔ کبوتر بھائی میں بھی بہت پریشان ہوں، اور یہاں اس علاقے میں تو چیلیں بھی بہت ہیں، جو کہ زخمی پرندوں کو کھانا بہت پسند کرتی ہیں۔ یہ نہ ہو کہ وہ یہاں آ جائیں اور مجھے کھا جائیں۔ اب تو میں اڑ بھی نہیں سکتی، میں کیا کروں؟ مجھے بتاؤ، مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ چڑیا بہن تم پریشان نہ ہو، میں اس کا کوئی حل نکالتا ہوں۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ رات تک انتظار کرتے ہیں اور رات کے اندھیرے میں یہاں سے چل نکلیں گے، لیکن ابھی ہمیں یہاں انتظار کرنا ہوگا۔ ہم کیسے انتظار کر سکتے ہیں کبوتر؟ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، اور یہاں پر اگر کوئی چیل آ نکلی وہ تو مجھے چیر پار کر کھا جائے گی۔ میں کیا کروں؟ تم یہ کنکال دیکھ رہے ہو؟ یہ تو مجھے لگتا ہے یہ بھی کسی چیل نے ہی کھایا ہے۔ میں کیا کروں؟ چڑیا بہن تم خامخواہ پریشان ہو رہی ہو، تم تھوڑا صبر سے کام لو، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں تمہارے ساتھ، میں ہر پل تمہاری مدد کروں گا۔ ابھی وہ لوگ باتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ دور سے چیل آتی دکھائی دیتی ہے، جو آ کر ان سے تھوڑی دور بیٹھ جاتی ہے، ان دونوں کو دیکھنے لگ جاتی ہے۔ اتنے میں چڑیا کی نظر بھی چیل پر پڑتی ہے۔ وہ دیکھو کبوتر، وہ چیل ہماری طرف ہی دیکھ رہی ہے، یہ نہ ہو کہ وہ آ کر ہم کو کھا جائے۔ اتنے میں چیل اڑ کر نیچے آتی ہے اور ان دونوں کے پاس بیٹھ جاتی ہے۔ کبوتر آہستہ سے چڑیا کے کان میں کہتا ہے کہ تم نے بس میری ہاں میں ہاں ملانا ہے، ہمیں چھوٹا سا ناٹک کرنا پڑے گا۔ کبوتر کہتا ہے، چیل تم تھوڑی دیر سے آئی ہو، کاش تم جلدی آ جاتی اور ہم مل کر شکار کا شکار کرتے۔ دیکھو ذرا ہم نے کتنا بڑا شکار کیا ہے اور بہت ہی مزے کا تھا۔ دیکھو ذرا شکار کرنے کے چکر میں چڑیا کا پر بھی زخمی ہو گیا۔ ہم نے کتنی بڑی چیل کھائی نا، ابھی بھی میرا پیٹ نہیں بھرا ہے۔ یہ تم کیا بات کر رہے ہو کبوتر؟ کیا تم لوگ بھی چیل کا شکار کرنا شروع کر دیا ہے؟ ہاں نا، ہم نے بھی اب گوشت کھانا شروع کر دیا ہے۔ ہم گھاس پھوس کھا کر تھک گئے ہیں، اب ہم بھی گوشت کھایا کریں گے، اور وہ بھی چیل کا۔ یہ سنتے ہی چیل پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ سوچتی ہے، ارے بھائی یہ تو چیل کھانے لگ گئے، یہ نہ ہو کہ یہ مجھے بھی کھا جائیں، یہ تو بہت ہی طاقتور لگتے ہیں، میں تو یہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگوں۔ یہ سوچ کر چیل وہاں سے اڑ کر چلی جاتی ہے اور چڑیا کو سکھ کا سانس آتا ہے۔ کوا وہاں سے اڑ کر جا ہی رہا ہوتا ہے کہ اس کو اپنی بیوی دکھتی ہے۔ وہ اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، ارے بھائی آج تو میری لڑائی ہی ہو گئی، پوچھو کس سے؟
कौवे की बीवी पूछती है किससे, तो वो कहता है एक मामूली सी चिड़िया से, और मैंने उसको जख्मी भी कर डाला। ये क्या बात कर रहे हो? उनकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे शोहर पर हाथ उठाएं? अभी वो दोनों कहाँ पर हैं? कौवा उसको बताता है कि वो पहाड़ों के दरमियान ही हैं। तो वो दोनों उड़ जाते हैं। कौवे की बीवी कहती है कि मैं उनको अच्छे से सबक सिखाऊंगी, उन्होंने मेरे शोहर पर हाथ उठाने की जुर्रत कैसे की। वो दोनों एक चील के पास जाते हैं जो कि कौवे की दोस्त होती है। वो जाकर चील को कहते हैं, अरे चील, तुम यहाँ बैठी हो, मैं तो तुम्हारे लिए शिकार लेकर आ रही हूँ। हैं? शिकार? तुम कहाँ से ले आई? देखो, वहाँ पहाड़ों के दरमियान एक जख्मी चिड़िया बैठी हुई है, और तुम्हें जख्मी परिंदे तो बहुत ही पसंद हैं, तो क्यों ना तुम उनका शिकार कर लो। ये सुनकर चील के मुंह में पानी आ जाता है। वो कहता है, चलो ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तुम वहां पर ले चलो। वो तीनों उड़कर जब पहाड़ों के दरमियान आते हैं तो देखते हैं कि चिड़िया और कबूतर वहां पर बैठे इंतजार कर रहे हैं। वो तीनों भी थोड़ी दूरी पर बैठ जाते हैं। वो देखो चील, वो तुम्हारा शिकार रहा, जाओ और उसको खा लो। जब कबूतर की नजर उन तीनों पर पड़ती है तो उसको फिर से नाटक करना सूझता है। वो कहता है, चिड़िया, आज तो इतना बड़ा शिकार करके भी मेरा पेट नहीं भरा। देखो, मुझे अभी भी भूख लग रही है। अगर अब भी कोई चील मेरे सामने आई तो मैं उसको भी खा जाऊंगा। मेरा तो गोश्त खाने का बहुत ही दिल कर रहा है। अभी हमारे दोनों दोस्त कौवा और कौवी हमारे लिए नया शिकार लेकर आएंगे और फिर हम सब मिलकर खाएंगे। ये सुनकर चील की तो हवाइयां ही उड़ जाती हैं। वो गुस्से से कौवी को बोलता है कि तुम जानकर मुझे यहाँ पर लाई हो ताकि ये दोनों मेरा शिकार कर लें। ये दोनों तो बहुत ही ताकतवर लगते हैं। भैया, मैं तो अपनी जान बचाकर भाग रहा हूँ और तुम लोगों से दोस्ती भी खत्म कर रहा हूँ। ये कहकर चील वहां से उड़ जाती है और कौवा बोलता है, कौवी, इसका बाजू तो मैंने जख्मी किया था, तो ये कितनी चालाकी से बच निकली। ये दोनों तो बहुत ही तेज हैं। कबूतर इनसे कहता है कि तुम लोगों ने सुन नहीं रखा कि अक्ल से कोई भी बड़ी सी बड़ी मुश्किल भी हल की जा सकती है। तुम दोनों तो हो ही बेवकूफ। इतने में कौवी कहती है, कौवे, चलो यहाँ से चल निकले, वरना ये दोनों तो बहुत ही तेज हैं। ये ना हो कि ये अपनी तेज तराजी में हमारा भी कोई नुकसान कर दें और हमें भी किसी मुसीबत में फंसा दें। तो चलो यहाँ से चलते हैं। ये कहकर वो दोनों वहां से उड़ जाते हैं और कौवा और चिड़िया शाम होते ही अपने घर को निकल जाते हैं। नतीजा इस कहानी का ये है कि अक्ल से कोई भी बड़ी मुश्किल हल की जा सकती